بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو جس قبر کا پتہ نہ ہو مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ قبر پر اگربتی موم بتی لگانا کیسا، اس بارے میں بتاؤں گی۔ قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر یا جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ۔ جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے۔ رات کو تنہا قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات میں۔ اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، مثلاً عیدین یعنی عید الفطر اور بقرعید، 10 محرم الحرام اور عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے اور اس سے میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہے تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو تو وہاں پر لگا دیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب پسندیدہ ہے۔ قبر پر چراغاں یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھیں کہ یہ آگ ہے اور قبر پر آگ رکھنے سے میت کو اذیت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس ٹارچ والا موبائل فون موجود ہو یا ٹارچ موجود نہ ہو، گورنمنٹ کی بتیاں بھی وہاں نہ ہوں یا ہوں تو بند ہو، اور رات کے اندھیرے میں راہ چلنے یا دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے روشنی درکار ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغاں رکھ سکتے ہیں، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہلے قبریں تھیں اور اب مٹ چکی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے اور نہ ہی آگ جائے۔ جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی ہے، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں ہے کہ مسلمان کی قبر کی زیارت کرنا سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام اور اسے ایصال ثواب کا ارادہ کرنا کفر ہے۔ اپنے لیے کفن تیار رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور قبر کھدوا کر رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا۔ قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے ڈرائیں، توبہ کیجیے اور یہ تصور ذہن میں جم جائے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، عن قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا رہوں گا۔ نیز حدیث پاک کے ان الفاظوں کو یاد کیجیے، کما تدین تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ شب برات یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیزوں کی قبروں پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ اسراف و ناجائز ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی قبر میں ٹھنڈک ہوگی تو اسراف کے ساتھ ساتھ نرالی جہالت بھی ہے۔ ہاں، میت کی تدفین کے بعد چھڑکنے میں حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ اسی طرح اگر قبر پر پودا وغیرہ لگا ہو، اس کے لیے پانی ڈالیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ پانی ڈالنے کے لیے اگر قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا پڑے تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو جائے گا وہ گناہ گار ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اجرت دے کر کسی اور سے پانی ڈلوانا بھی جائز نہیں۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر پر سے تر گھاس نوچنی نہیں چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والوں کو ایذا ہوتی ہے اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہیں رکھنے چاہیے، نہ کسی قبر کو روندنا چاہیے، نہ کسی قبر پر ٹیک لگائیں، نہ کسی قبر کے ساتھ
بیٹھیں، کیونکہ اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ قبر پر ٹیک لگانے کے بارے میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں: مجھے آگ کی چنگاریوں پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتوں میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبرستان میں عام راستے سے جانا، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر ہرگز نہ چلیں۔ در المختار میں ہے کہ قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا جاتا ہے اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمان کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑے ہونا، ذکر و اذکار کرنا اور تلاوت قرآن پاک کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لی جائے۔ قبر پر رہنے کا مکان بنانا یا قبر پر بیٹھنا یا سونا یا اس پر بول و براز یعنی پیشاب پخانہ کرنا، یہ سب سخت ترین مکروہ قریب با حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مردوں کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے ایذا ہوتی تھی۔